بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ اللیل قرآن مجید کی 92ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ مختصر مگر انتہائی پر تاثیر سورت انسان کی سعی و کوشش، نیکی و بدی کے راستے اور آخرت میں ان کے نتائج پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس سورت کے فضائل اور اس سے متعلقہ وظائر بھی بہت زیادہ ہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے فضائل، تفسیر اور عملی تطبیق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ اللیل کا تعارف اور اس کے مضامین۔ سورۃ اللیل 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز رات اور دن، مرد و عورت کی تخلیق کی قسم سے ہوتا ہے۔ یہ قسمیں در حقیقت انسان کے دو مختلف راستوں اور ان کے انجام کی طرف اشارہ ہے۔ سورت کے بنیادی مضامین یہ ہیں۔ نمبر 1، تخلیق کی نشانیوں پر اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ رات دن، مرد اور عورت کی قسم کھاتا ہے۔ یہ اس کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں اور انہیں دیکھ کر انسان کو سوچنا چاہیے۔ نمبر 2، انسان کے دو مختلف راستے۔ سورت واضح کرتی ہے کہ انسان کے اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، نیکی کی طرف جانے والے اور بدی کی طرف جانے والے۔ نمبر 3، نیکی اور سخاوت کی ترغیب۔ سورت میں واضح کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرا، اس نے صدقہ و خیرات دیا اور نیکی کی بات کو سچا قرار دیا، اس کے لیے آخرت میں آسانی اور نجات ہے۔ نمبر 4، بخل اور برائی کی مذمت۔ اس کے برعکس جو شخص بخیل تھا، اسے اللہ کی ذات سے بے نیاز سمجھا اور برائی کی تصدیق کی، اس کے لیے آخرت میں مشکلات اور ہلاکت ہے۔ نمبر 5، جزا و سزا کا یقین۔ سورت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز جنت ہی دائمی اور حقیقی کامیابی ہے، جبکہ دنیاوی کامیابی فانی ہے۔ اب بات کریں گے سورۃ اللیل کی فضائل، احادیث کی روشنی میں مکمل رہنمائی۔ قرآن مجید کی سورت، ہر سورت کی تلاوت باعث برکت و ثواب ہے، تاہم بعض احادیث مبارکہ میں خاص صورتوں کے لیے خاص فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ اللیل کے حوالے سے درج ذیل فضائل ملتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت کے دن قاری کے لیے شفاعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ اللیل پڑھے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر اتنی رحمت نازل فرمائے گا کہ وہ اس پر راضی ہو جائے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حدیث اس سورت کی اہمیت و عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اسے جنت کی بشارت دے گا۔ نمبر 2، اللہ کی خاص رحمت اور کفایت۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ اللیل پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہر خوف و پریشانی سے محفوظ رکھے گا اور اس کی دنیا و آخرت کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اسے ہر شر سے حفاظت فرما کر ہر بھلائی سے نوازا جائے گا۔ یہ فضیلت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے
اور وہ اسے ہر قسم کے دنیاوی و آخروی خطرات سے بچاتا ہے۔ نمبر 3، رزق میں برکت اور تنگی کے دور ہونے کا ذریعہ۔ سورۃ اللیل میں سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اسی لیے اسے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا رزق میں برکت اور تنگیوں کے دور ہونے کا باعث بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ اللیل پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور اس کی تنگی کو فراخی میں بدل دے گا۔ یہ حدیث اس سورت کے عملی پہلو کو واضح کرتی ہے۔ یہ صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کے معنی پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ نمبر 4، دل کی نرمی اور ایمان میں اضافہ۔ قرآن مجید کی تلاوت سے دل نرم ہوتے ہیں اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ اللیل چونکہ آخرت اور اعمال کے نتائج سے متعلق ہے، اس لیے اس کی تلاوت سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، جو ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ سورۃ اللیل سے متعلقہ وظائف و عملی تطبیق۔ سورۃ اللیل کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں بیان کردہ تعلیمات پر عمل کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ آئیے کچھ وظائف اور عملی مشورے۔ وظیفہ نمبر 1، رزق میں برکت اور تنگی دور کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 7 بار سورۃ اللیل پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور تمام مالی پریشانیوں کو دور کرے۔ عملی اقدام، صرف تلاوت پر ہی اکتفا نہ کریں بلکہ سورت میں دی گئی تعلیمات کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، صدقہ و خیرات دینے اور بخل سے بچنے کی عادت اپنائیں۔ یہ عمل آپ کے رزق کے دروازے کھولے گا۔ نمبر 2، ہر قسم کے خوف و خطرے سے حفاظت کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی خوف، پریشانی یا خطرے میں گھرے ہوئے ہیں تو ہر نماز، خاص کر نماز عشاء کے بعد 3 بار سورۃ اللیل پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پھونک ماریں۔ عملی اقدام، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل کو مضبوط کریں۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ صبح و شام کے اذکار اور درود شریف کا خصوصی اہتمام کریں۔ وظیفہ نمبر 3، قرض سے نجات اور مشکلات کے حل کے لیے اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز تہجد، رات کے آخری پہر میں سورۃ اللیل کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے قرض ادا کرنے میں آسانی فرمائے اور تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ عملی اقدام، سورت میں بیان ہوا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اسے آسانی کے لیے آسان کر دیں گے۔ اس آیت پر غور کریں اور اللہ سے آسانی کی دعا مانگیں، ساتھ ہی اپنے معاملات درست کرنے اور حلال روزی کمانے کی کوشش جاری رکھیں۔ وظیفہ نمبر 4، نیک اعمال کی توفیق اور برائیوں سے بچنے کے لیے ہر روز بعد نماز مغرب 1 بار سورۃ اللیل پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی ہمت دے، طاقت دے۔ عملی اقدام، اس سورت کو سمجھ کر پڑھیں۔ اس میں نیکی اور بدی کے راستے کو
واضح کیا گیا ہے۔ اپنے روزمرہ کے ایکشنز کا جائزہ لیں اور فیصلہ کریں کہ آپ کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اب ہم سورۃ اللیل کی تفسیر اور تفہیم آیات کی روشنی پہ آیات کو کچھ ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، ترجمہ قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے رات دن مرد اور عورت کی قسم کھائی ہے۔ یہ اس کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ رات اور دن کا آنا جانا، ان کی تاریخی اور روشنی، یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اس طرح مرد و عورت کا پیدا کرنا، ان کے درمیان محبت و الفت پیدا کرنا، یہ سب اسی کی عظیم صنائی کی دلیل ہے۔ یہ قسمت در حقیقت اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے کہ جس اللہ کی یہ نشانیاں ہیں وہی یہ بتانے والا ہے کہ انسان کا راستہ اور اس کا انجام کیا ہے۔ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ اس کی تشریح یہ سورت کا مرکزی میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کی کوششیں، تمہارے اعمال، تمہاری نیتیں بالکل مختلف ہیں۔ کوئی نیکی کی طرف دوڑ رہا ہے تو کوئی برائی کی طرف، کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے تو کوئی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، بس جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری کی اور بھلائی یعنی توحید و آخرت کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہاں نیک انسان کی کوالٹیز بیان کی گئی ہے۔ عطا، دیا، یہ صرف مال ہی نہیں بلکہ علم، وقت، ہر قسم کی بھلائی شامل ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اتقا پرہیزگاری کی، اللہ سے ڈرا، گناہوں اور برائیوں سے بچا، صدقہ بالحسنی، بھلائی کی تصدیق کی، اس نے ہر اس چیز کو سچ مانا جو بھلی ہے، جیسے توحید، آخرت، رسالت، نیکی کا حکم۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ آسان کر دیں گے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے معاملات آسان فرما دے گا۔ اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہوگا، اس کے کام بنتے چلے جائیں گے اور آخرت میں جنت اس کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جس نے بخیلی کی اور اللہ سے بے نیازی برتی اور بھلائی کے دین کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے مشکل کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اس کی تشریح یہاں برے انسان کی کوالٹیز بیان کی گئی ہے۔ بخیل، بخلی کی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے دینے سے گریز کیا، خواہ وہ مال ہو یا کوئی اور نعمت۔ استغنا، بے نیازی برتی، یہ سمجھا کہ وہ اللہ کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کافی سمجھنے لگا، یہ تکبر ہے۔ کذب بالحسنی، بھلائی کو جھٹلایا، اس نے حق بات کو، دین کو، آخرت کو جھٹلایا،
फसनुयस्सुरुहु लिलउस्रा, हम इसके लिए मुश्किल का रास्ता आसान कर देंगे। ऐसे शख्स के लिए अल्लाह बुराई का रास्ता आसान कर देगा। इसका दिल हिदायत कबूल नहीं करेगा, वो गुनाह में आसानी से पड़ता चला जाएगा और आखिरत में जहन्नुम इसके लिए आसान कर दी जाएगी। ये अल्लाह की तरफ से एक तरह की सज़ा है। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला फ़ानज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्लल अशक़ल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला व सयुजहन्नबु अलअत्क़ल्लज़ी यूती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलस्सौफ़ यर्दा। इसका तर्जुमा, और इसका माल इसके कुछ काम ना आएगा जब वो दोज़ख में गिरेगा। बेशक हमारे ज़िम्मे है राह दिखाना और बेशक हमारे ही लिए है आखिरत और दुनिया। बस मैंने तुम्हें एक भड़कती हुई आग से डराया, इसमें वही दाखिल होगा जो बदबख्त है, जिसने हक को झुटलाया और इससे मुंह मोड़ लिया, और इस आग से दूर रखा जाएगा वो परहेजगार जो अपना माल अल्लाह की राह में देता है ताकि पाक हो जाए और उस पर किसी का कोई एहसान नहीं है जिसका बदला चुकाया जाए सिवाय अपने बुलंद मर्तबे रब की रज़ा हासिल करने के लिए। और वो यकीनन अपने रब से राज़ी हो जाएगा। इसकी तशरीह इन आयात में आखिरत के मंज़र को वाज़े किया गया है। दुनियावी माल काम ना आएगा। क़यामत के दिन इंसान का माल, औलाद और ताकत इसके किसी काम नहीं आएगी। हिदायत अल्लाह के ज़िम्मे है, राह दिखाना अल्लाह के ज़िम्मे है। इसने अंबिया भेजे, किताबें नाजिल की। अब इंसान पर है कि वो कबूल करे या इनकार करे। जहन्नुम का अजाब जो शख्स झुटलाएगा और मुंह मोड़ेगा वही इस भड़कती हुई आग में जाएगा। मुत्तकी की निजात, परहेजगार शख्स इस आग से बचा लिया जाएगा। सखावत की हकीकी नीयत, मुत्तकी शख्स की मिसाल दी गई है कि वो माल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए देता है, ना कि लोगों के एहसान के बदले में याद दिखावे के लिए। आखिरत में कामयाबी, ऐसा शख्स आखिरत में अपने रब से राज़ी होगा और रब इससे राज़ी होगा। यही हकीकी कामयाबी। अब लास्ट में खुलासा। सूरतुल लैल एक मुख्तसर सूरत है, मगर इसमें इंसान की कामयाबी व नाकामी के उसूलों को बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। ये सूरत हमें दो रास्ते दिखाती है, राह युसरा, आसानी का रास्ता। ये रास्ता है खर्च करने का, तक़वा इख्तियार करने का और हक़ को सच मानने का। इस रास्ते पे चलने वाले के लिए अल्लाह हर जगह आसानियाँ पैदा कर देता है। राह उसरा, मुश्किल का रास्ता, ये रास्ता है बुखली का, अल्लाह से बेनियाजी का और हक़ को झुटलाने का। इस रास्ते पे चलने वाले के लिए अल्लाह मुश्किलात को आसान कर देता है, यानी इसे बुराई में और गुमराही में डाल देता है। इस सूरत के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसकी तिलावत से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। क़ारी क़यामत के दिन अल्लाह की रज़ा पाता है। इसे हर खौफ व ख़तरे से निजात मिलती है और इसके रिज़्क़ में बरकत होती है। हमें चाहिए कि हम इस सूरत की बाकायदा तिलावत करें, इसे समझें और इसमें बयान करदा तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह की राह में ख़र्च करना सीखें, तकब्बुर और बुख़्ल से बचें
اور ہمیشہ حق کی بات کو ماننے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورۃ اللیل کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے اور ہمیں راہ یسریٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔